السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 18 کی تفسیر سوال جواب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 148 ترجمہ: اور ہر ایک کے لیے ایک طرف ہے جس طرف وہ منہ کرتا ہے، بس تم نیکیوں کی طرف دوڑو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے تم سب کو اللہ تعالیٰ سمیٹ کر لے آئے گا۔ سوال: ہر ایک فرقے کے لیے ایک سمت مقرر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے معزز رسولوں کو مبعوث فرما کر مختلف شریعتیں عطا کی ہیں تاکہ لوگ ان کی پابندی کریں۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر مذہب والوں کا ایک قبلہ ہے، لیکن سچا قبلہ وہ ہے جس پر مسلمان ہیں۔ سوال: پس تم نیکیوں کی طرف دوڑو، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: الخیرات سے مراد اعمال صالحہ ہیں۔ نیکیوں اور بھلائیوں کے حصول اور قبولیت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اپنے قبلے کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے۔ اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش۔ فضول بحث میں وقت ضائع کرنا، نیک کاموں میں سستی کرنا عموماً آخرت سے غفلت کے سبب ہوتے ہیں۔ لفظ فاستبقوا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ کسی نیک عمل کا جب موقع مل جائے تو اس کے کرنے میں دیر نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات اس کے تاخیر کرنے سے توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر آدمی کام کر ہی نہیں سکتا۔ سوال: اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر ہونے کا شعور کیسے دلایا؟ جواب: اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، جسموں کو زمین سے نکال کر جمع کر دے گا، اگرچہ وہ گل سڑ کر بکھر گئے ہوں، یعنی انسان گل سڑ کر فنا ہو جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں سمیٹ لے گا اور میدان حشر میں لا کھڑا کرے گا اور اعمال کا حساب لے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ انسان جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے لے آئے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں۔ آیت نمبر 149 ترجمہ: اور جہاں سے آپ نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور آپ کے رب کی طرف سے یہی حق بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ سوال: اور آپ جہاں سے بھی نکلیں تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: یعنی اپنے سفر وغیرہ میں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ صرف مدینے تک محدود نہیں بلکہ مستقل حکم ہے۔ اب قبلہ ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر حال میں بیت اللہ ہی ہوگا۔ سوال: اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب: اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے کر یہ شعور دلایا ہے کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں، لہٰذا اپنا رخ پھیر لو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے خیر کی طرف ترغیب دلائی ہے اور اپنی مخالفت سے بھی ڈرایا ہے۔ آیت نمبر 150 ترجمہ: اور آپ جہاں کہیں سے نکلیں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کیا کریں، اور تم سب بھی جہاں کہیں ہو تو اپنا منہ اسی کی طرف کیا کرو، تاکہ لوگوں کو تم پر کوئی حجت نہ رہے مگر ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا۔ تم بھی ان سے نہ ڈرو اور ہم سے ڈرتے رہا کرو، تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں اور تم راہ پا جاؤ۔ سوال: قبلے کی تبدیلی کا حکم بار بار کیوں دیا گیا؟ جواب: اس حکم کو بار بار اس لیے دہرایا گیا کہ یہ تحویل کعبہ آخری اور قطعی ہے، اب اس کی تبدیلی کا کوئی امکان نہیں۔
تیسری بار یہاں حکم ہو رہا ہے کہ روئے زمین کے مسلمانوں کو نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ 3 بار تاکید اس لیے کی گئی کہ یہ تبدیلی کا حکم پہلی بار واقع ہوا تھا۔ ایک یہ وجہ بھی بیان کی گئی کہ پہلا حکم تو ان کے لیے ہے جو کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، دوسرا حکم ان کے لیے جو مکہ میں ہیں لیکن کعبہ ان کے سامنے نہیں، اور تیسری بار ان لوگوں کو حکم دیا گیا جو مکے کے باہر روئے زمین پر ہیں۔ ایک یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ پہلا حکم مکے والوں کو، دوسرا دوسرے شہر والوں کو اور تیسرا مسافروں کو۔ سوال: تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہیں کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ ہے اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں۔ اگر یہ تحویل کعبہ کا حکم نہ آتا تو یہود مسلمانوں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم وہ امت نہیں ہو۔ سوال: اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جواب: اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم سب کے لیے ہے اور ہر مقام کے لیے ہے۔ سوال: اس آیت میں ظالموں سے مراد کون لوگ ہیں؟ جواب: ظالموں سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں مگر ان کا قبلہ چھوڑا ہوا ہے، چنانچہ ان کی یہ دلیل باطل ہو گئی۔ سوال: پس تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد ہے کہ مشرکوں کی پرواہ نہ کرو جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے ہمارا قبلہ اختیار کر لیا ہے تو ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے، اور مجھ سے ہی ڈرو یعنی آپ میرے سوا کسی کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی کی یہ شان ہے کہ اسی سے ڈرا جائے اور اس کے سوا کسی اور کی پرواہ نہ کی جائے۔ سوال: انسان کا ڈر انسان کو کیا دیتا ہے؟ جواب: انسانوں کے ڈر کی وجہ سے انسان بے چینی، اضطراب، پریشانی اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان بھلائی کے بڑے کاموں سے رک جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق درست نہیں رہتا۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان برائیوں سے رک جاتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ خوف الہی ہر قسم کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن کی ہولناکی اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ خوف الہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، مغفرت اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان برائیوں سے رک جاتا ہے اور سکون پاتا ہے۔ خوف الہی ہر قسم کی مصیبت سے نجات کا ذریعہ ہے، قیامت کے دن کی ہولناکی اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ ہے۔ خوف الہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، مغفرت اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا خوف کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جواب: موت کے معاملات اور آخرت کے حالات پر مذاکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اپنی حیثیت اور موت کو یاد کرنے سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی سے، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے سے، برے انجام کے خوف سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ حدیث رسول اور سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر غور و فکر کرنے سے۔ سوال: اس آیت میں نعمت سے کیا مراد ہے؟ جواب: نعمت سے مراد نعمت اسلام، شریعت کامل، ہدایت اور امامت کی نعمت ہے۔ سوال: ہدایت کا راستہ کس کو اور کیسے ملتا ہے؟ جواب:
اس آیت کی روح سے ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ملتا ہے۔ آیت نمبر 151 ترجمہ: جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں پڑھتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ سوال: اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کن کاموں کا ذکر ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، قرآن پاک کا علم سکھانا اور حکمت کی تعلیم دینا۔ سوال: اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اس سے کیا مراد ہے؟ جواب: اس سے مراد ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات و واقعات کو، دین کے احکامات اور دنیا کے معاملات کو نہیں جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں تعلیم دی۔ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اہل عرب گمراہی میں مبتلا تھے۔ آیت نمبر 152 ترجمہ: پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ سوال: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احکامات دیے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرو۔ سوال: لہٰذا تم مجھے یاد رکھو کی وضاحت کریں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو اور اس بات پر ایسے اجر کا وعدہ کیا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، جو بہترین اجر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سوال: ذکر کرنے سے کیا مراد ہے؟ جواب: ذکر سے مراد ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کی حمد، تسبیح، تحلیل اور تکبیر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے۔ ترمذی۔ سوال: اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے، ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد رکھتے ہیں، دل کا اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے، شکر کرنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ ذکر کرنے والا دنیا کی محبت سے نکل جاتا ہے۔ ذکر الہی کرنے والے کی ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش اور اس کی رضا کے حصول کی کوشش کرتا ہے۔ سوال: شکر کے کیا فوائد ہیں؟ جواب: شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ہدایت اور استقامت نصیب ہوتی ہے اور خیر و برکت نصیب ہوتی ہے۔ سوال: ناشکری کا انسان کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: ناشکری سے انسان کے اندر تکبر آتا ہے۔ ناشکری سے انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ٹھہرتا ہے اور ناشکری سے انسان حق شناس نہیں رہتا۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 18 کی تفسیر یہاں مکمل ہوئی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔